وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل صحیح بات ہے بھائی. ہر نبی کی دعوت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے. جہاں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دیکھو اس معاملے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں, مال نہیں مانگتا ہوں. ہر طرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ کوئی فریب کار اس انداز سے نہ کہیں بھائی وہ تو اجرت تو جائز ہے جی, لیکن اجر تو اللہ ہی دے گا نا جی. اجر تو ہر طرح کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بند کر دیا. سورہ یاسین کے اندر بھی 3 پیغمبروں کا ذکر ہے, اور وہ جو ایک امتی ان کو ملا اس نے لوگوں کو یہی دلیل دی, دیکھو پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے مال نہیں مانگتے ہیں, اجرت نہیں مانگتے ہیں, اور بالکل صحیح راستے کے اوپر ہیں. پھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی دین کے اوپر اجرت نہیں دی بلکہ منع کیا. اور ایک حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ موزن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے. پھر صحابہ کرام کا دور آیا, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب. کہیں بھی کسی نماز پڑھانے والے کے لیے کوئی تنخواہ نہیں تھی, یا اذان دینے والے کے لیے, مؤذن کے لیے کوئی تنخواہ نہیں تھی. ان سے پوچھو بھائی بتاؤ بلال رضی اللہ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی, عبداللہ بن ام مکتوم کی کتنی تنخواہ تھی, حالانکہ وہ نابینا بھی تھے. ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہاں مسجد الحرام کے مؤذن تھے, ان کی کتنی تنخواہ تھی, تو کوئی نہیں بتا سکیں گے. پھر الزامات لگاتے ہیں کبھی, اور یعنی یا تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں یا صحیح بات کا غلط مطلب لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں دیکھو جی ابو بکر صدیق نے وہ نہیں ان کی طے ہو گئی تھی جی جو بھی ماہانہ, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دیکھو اذان دینے والوں کی تنخواہ مقرر کر دی تھی. تو یہ دیکھو ایک الزام لگا رہے ہیں امیر المومنین کے اوپر کہ انہوں نے تنخواہ مقرر کی, حالانکہ وہ وظیفہ تھا, عورتوں کا بھی تھا, بچوں کا بھی تھا, وہ کوئی اذان دینے کا یا نماز پڑھانے کا نہیں تھا. اور جب ختم ہوا تو سب کا ختم ہوا بعد میں. اسی طرح ابو بکر صدیق کو جو اگر دی جاتی تھی تو وہ حکومت کا نظام چلانے کے لیے کیوں. اور دیکھیے جیسے وہ خلیفہ بنے دوسرے دن انہوں نے اپنا وہ کپڑے کی چیزیں لی اور باہر نکلے بیچنے کے لیے, تو آگے سے عمر بن خطاب ملے, کدھر جی؟ ان کا بھی کدھر, کیا روٹین ہے میری یہی کرتا ہوں. ان کا بھی آپ یہ کام کریں گے تو حکومت کون چلائے گا, یہ مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا. تو لہذا پھر انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے بھی مشورہ کیا, تو اس کے بعد بڑی مشکل سے یہ راضی ہوئے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ باتیں پوری باتیں نہیں مولوی صاحب بتاتے. ابو بکر صدیق نے یہ تھوڑا سا عرصہ ان کو موقع ملا, تو بعد میں جب بالکل موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کس سے کہتے ہیں عبد الرحمن ذرا ٹوٹل کرو کہ بیت المال سے میں نے کتنا لیا ہے. تو ٹوٹل کیا اور کہا کہ فلاں جو میرا مکان ہے اس کو بیچ کے تو وہ ساری کے سارے پیسے واپس بیت المال میں جمع کرا دینا. سب کچھ انہوں نے واپس کر دیا, سب کچھ واپس کر دیا. حالانکہ نہ بھی کرتے تب بھی بالکل جائز تھا, لیکن ان کا مزاج دیکھیں ان کا. لیکن یہ مولوی صاحب, پھر مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو جی وہ ایک صحابی نے دم نہیں کیا تھا تو بکریاں دی تھی, بتاؤ تم یہ دم کر کے بکریاں لے رہے ہو. وہاں تو کافر و مشرک سردار تھا جس نے ضیافت سے انکار کر دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا, اس کافر مشرک کو بچھو سے ڈسوایا, اور پھر دعوت بھی اس نے سنی اور بکریاں بھی دی, کھانا بھی دیا. تو یہ ایک خاص واقعہ ہے. ہاں تمہارے ساتھ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو بالکل اس وقت لے لینا, لیکن یہ مسلمانوں سے پیسے لینا جن کو تم مسلمان بھی کہتے ہو, اور پھر اذان دینے کے پیسے لیتے ہو اور نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہو, یہ خالص ان کی دکانداری ہے, اللہ ان کے فریب سے. اور یہ سارے اس میں ملوث ہیں. یقین کیجیے بریلویوں کے مولوی ہوں, دیوبندیوں کے ہوں, اہل حدیثوں کے ہوں, سلفیوں کے ہوں, حنبلیوں کے ہوں, یہ جو پاکستان میں اشاعت و توحید و سنت, ان کا یہی مسئلہ اصل میں یہ ان کا پیٹ ان کو لے ڈوبا ہے. ورنہ یہ توحید کی دعوت پہلے لے کے اٹھے تھے, ان کے بڑے جو تھے غلام اللہ بھی اور یہ سارے, لیکن جب پیٹ کے اوپر چوٹ پڑی تو اس کے بعد سارا اینڈ ان کا ختم ہو گیا, اور پھر یہ دنیا کی طرف جھک پڑے. تو ایسوں کی مثال سورہ اعراف کے اندر بھی دی گئی ہے, بڑی زبردست مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ جو عالم دین ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آیات کا علم دے اور پھر وہ دنیا کی طرف جھک پڑے. فرمایا ان کی مثال کتے کی ہے, دتکارو تو زبان لٹکائے, نہ دتکارو تب زبان لٹکائے. ہر وقت ان کی زبان لٹکی رہتی ہے مال کی طرف, دنیا کی طرف, اور انہوں نے صبر نہیں کیا ہے. اور سورہ جمعہ کے اندر بتایا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. ان گدھوں کے اوپر جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو ان کا سامان بڑے بڑے ٹرکوں میں جاتا ہے, یعنی سامان سے میری مراد کتابیں,
اور روب ڈالتے ہیں علاقے کے اوپر کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں جی اس علاقے کے اندر، انہوں نے عزت بخشی ہے، پوری لائبریری ساتھ لے کے آئے ہیں، اور حضرت صاحب جو کفر و شرک کو جواز بخشتے ہیں، سجدہ تعظیمی ثابت کرتے ہیں محمد حنیف کی طرح اور یہ منور سلطان کی طرح. تو یہ کتابوں کا روب نہ دو ہمیں، ہم تو ایمان سے متاثر ہوتے ہیں بھائی، سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی اور یہ حنیفی، یہ سب ٹولہ اس کے اندر دنیا کی طرف جھک پڑے بے ایمان. انہوں نے صبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کے لیے انعام تیار کر کے رکھا ہوا تھا اگر یہ صبر کرتے، توحید کے اوپر قائم رہتے، توحید کو بیان کرتے، توحید کی خاطر ماریں کھاتے، جیلوں میں جاتے، تو ان کا بڑا درجہ تھا ان کا ایمان اگر ان کا صحیح ہوتا. آج اس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ سیلابوں کا دور ہے، مکان گر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، تو اگر یہ مومن ہوتے تو مرنے کے ساتھ ہی شہید کا درجہ ان کو ملتا، یقین کیجئے، اور جنت اس میں اسی وقت چلے جاتے، جنت کی نہروں پر، بڑے بڑے محلات کے اوپر. یہاں جھگیوں کے اندر رہتے تھے، وہاں جا کے ایسے ایسے جنت کے محلات کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ عرش الہی اپنے عرش کے نیچے ان کو سونے کے محلات میں رکھتا اگر ایمان ان کا صحیح ہوتا. چاہے دریاؤں میں ڈوب کے مرے ہوں، چاہے چھتوں کے اندر نیچے آئے ہیں، یہ حدیث ہے، جو دب کے مرا وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کے مرا پانی میں وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ مومن کے لیے ہے. اسی طرح بہت بڑا درجہ ہے یہ جو محاذوں کے اوپر پہرا دینے والے سپاہی لوگ ہوتے ہیں، فوجی لوگ ہوتے ہیں، یا پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، خدمت خلق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے درجات ہیں اگر یہ مومن ہوتے. لیکن یہ تو 11ویں شریف کھانے والے ہیں، یہ تو عرس اور میلے کرنے والے ہیں، چادریں چڑھانے والے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے ہیں، تو مزاروں کے اوپر جا کے حاضری دیتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، اندازہ لگائیے، اور وہاں جا کے یہ سلامی دیتے ہیں، چادروں کی پھول چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے ہمارے سارے لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہوئے ہیں، طاہر القادری بھی لگے ہوئے ہیں، طارق جمیل بھی لگے ہوئے ہیں، فضل الرحمان لگے ہوئے ہیں. موری شریف مجھے ابھی تک یاد ہے، اخبار میں آیا تھا، موری شریف ایک کوئی ان کا بتکدہ ہے، مسلمانوں کا مزار ہے، وہاں یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار نے چادر چڑھائی تھی. یہ سارے چادریں چڑھانے والے ہیں، عرس اور میلے کرنے والے بے ایمان. تو ان کے ساتھ جو کوئی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے، ان کے اوپر کافر اور مشرک اور کرپٹ قسم کے حکمران ان کے اوپر مسلط کر رہا تھا، جو ترس نہیں کھاتے ان کے اوپر، یہ مرتے ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں ہے. یقین کیجیے، دیکھو آج کل یہ سیلابوں میں مر رہے ہیں، لیکن یہ حکمران لوگ اپنے سیاسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور عیاشیاں کر رہے ہیں. یقین کیجیے، ان عوام کے بال کے اوپر، پیسے کے اوپر، انہی کو چوستے ہیں، انہی کو لوٹتے ہیں، اور پھر یہ عوام یہ جو ہے جانوروں کی طرح پھر انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ان کے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارے بچے قربان کر دیں گے، ہم تو جان دے دیں گے آپ کے لیے، جان دے دیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر آپ کو گرفتار کیا جائے گا. اندازہ لگے ان کو ہوش نہیں ہے، ان کی لاشیں، یہ بیکار لاشیں، یہ اسی لائق ہیں کہ ان کی کوئی وقت نہ ہو. مرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک موقع ملا تھا کہاں ضائع کر دیا، جان ضائع کر دی. ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے، موقع نہیں دیا جائے گا پھر لیے. اس لیے ایک موقع ہے آج، اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے بندو، ایمان خالص کرو اور بے لوث دین کو بیان کرو. ذرا برابر اس میں دنیاوی مفادات کی طرف تمہارا دھیان بھی نہ جائے، تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، تب تمہارے بات کا وزن ہوگا، اور اللہ کے ہاں یہ شرف قبولیت اختیار کریں گے یہ اعمال. نہیں تو سب برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بربادی سے اور خسارے سے اپنی پناہ میں رکھے.